بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جناب ریسرچ گیپ کے بارے میں کہ ریسرچ گیپ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس پہ پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی، مگر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو تفصیل سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر مزید کچھ بات کی جائے۔ تو ریسرچ گیپ ایک ایسا ریسرچ کویسچن ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس جو معلومات ہیں یا جو ایویڈنس ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ وہ اتنا مکمل نہیں ہے کہ آپ اس کے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، یعنی آپ کوئی سائنٹیفکلی ویلڈ کنکلوژن ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں جناب ریسرچ گیپ۔ اب مختلف قسم کے ریسرچ گیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گیپ تو جناب نالج گیپ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جو ریسرچ فائنڈنگ آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایگزسٹ ابھی کر بھی نہ سکتی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اے آئی ریلیٹڈ ٹولز اگر اسٹوڈنٹس کو استعمال کرنے کی اجازت ہو کھلے عام، تو اس سے ان کی لرننگ اور ان کے ایکیومن اور ان کے آئی کیو پہ کیا اثر پڑے گا لانگ ٹرم میں۔ اے آئی کو تو ابھی آئے ہوئے پبلک استعمال میں بہت تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، آپ کے پاس یہ ڈیٹا ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک نالج گیپ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کلیم کرتے ہیں یا ایک کلیم پڑھتے ہیں، مگر اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ ڈیٹا موجود نہیں ہوتا، سفیشینٹ ایویڈنس موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جب یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اسموکنگ جو ہے اٹ از اے کاز آف لنگ کینسر، تو بہت ساری اسٹڈیز تھیں جن کو دیکھ کر، جس ایویڈنس کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا۔ اچھا، ہم آگے کسی جگہ پر جا کر لیولز آف سائنٹیفک ایویڈنس کی بھی بات کریں گے کہ اس کی آتھینٹسٹی کس ایویڈنس کی کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو کلیم ہے اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے، اس کا کنکلوژن نکالنے کے لیے ایویڈنس موجود نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس گیپ ہے۔ امپیریکل گیپ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا مسنگ ہوتا ہے۔ کسی ایک اسپیسیفک ایریا آف اسٹڈی کے اندر جو ڈیٹا اویلیبل ہے، دیٹ اویلیبل ڈیٹا از ناٹ سفیشینٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ بھائی یہ والی چیز جو ہے نا یہ ڈیفینیٹ ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو اسٹڈیز نظر آتی ہیں وہ بیچاری کانٹیکسٹ کے گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں چیز اگر فلاں جگہ ہو گئی ہے تو ہمارے ابھی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہماری پاپولیشن کے اندر اس جیوگرافیکل ایریا میں ہو گیا ہے تو ہم اپنے جیوگرافیکل ایریا میں کر کے دیکھ لیتے ہیں، پرانے ٹائم پیریڈ میں ہوا تھا تو ہم اپنے ٹائم پیریڈ میں کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سارے کانٹیکسٹ کے گیپس ہیں، اور یہ بڑے کمزور سے گیپس ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اگر آپ ہیومنس کی بات کر رہے ہیں تو جو یہ چیز ایک جگہ پہ ویلڈ ہوگی، موسٹ آف اٹ دوسری جگہ پہ بھی ویلڈ ہوگی ود اے ویری لٹل ڈفرینس۔ ڈفرینسز ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر اس کو ایز اے پروپوزل کے مین سینٹرل پوائنٹ کے طور پہ اپروو کرانے کے لیے آپ کو سائنٹیفک جسٹیفیکیشن کو بہت اسٹرینتھن کرنا پڑے گا۔ میتھڈولوجیکل گیپس ہو سکتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا تھا اس کے لیے میتھڈولوجی آپ کے پاس اسٹرانگ نہیں تھی، اور آپ کے پاس وہ اکوپمنٹ ہی اویلیبل نہیں تھا جو وہ کام کر سکے۔ اس کی ایگزامپل بڑی آسان سی ہے کہ شروع کے زمانے میں آج سے 10-12 سال پہلے یا اس سے تھوڑا اور پہلے جو کمپیوٹرز کی کمپیوٹنگ اسٹرینتھ تھی وہ کم تھی، تو جو جینومک ڈیٹا ہوتا تھا اس کو ٹیبلیٹ کرنا، اس کو آرگنائز کرنا اور اسے اینالائز کرنا مشکل کام تھا۔ ظاہر ہے اس میں فلاز بھی تھے۔ پھر جیسے جیسے کمپیوٹیشنل پاور بڑھتی چلی گئی، یہ کام آسان ہوتا چلا گیا، تو دیور ٹائمز جب ٹیکنالوجی آپ کی جو بھی انوویشن آ رہی ہے اس کو ایٹ ٹائمز سپورٹ نہیں کر پا رہی ہوتی۔ پھر تھیوریٹیکل گیپس ہوتے ہیں، آپ کے پاس آلریڈی ایک تھیوری موجود ہے مگر سامنے ہونے والے فنامنن کو وہ پریڈکٹ نہیں کر پا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ایک نئی تھیوری ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ ایٹ ٹائمز پریکٹیکل نالج گیپس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو کچھ سائنٹیفکلی پڑھ رکھا ہے سامنے آپ کو اپلائی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کے برعکس کوئی کام ہو رہا ہے۔
اسی طرح ڈس اگریمنٹ گیپس ہو سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ایکسپیریمنٹس کا، تو وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ تلاش کر سکتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے۔ اب جب آپ اپنا پروپوزل سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ گیپ سگنیفیکنٹ بھی ہے یا نہیں جو میں نے تلاش کیا ہے، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا اگر میں اس کو فل کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی، کیا یہ فیزیبل ہے، میرے پاس وہ میتھڈالوجی، وہ ایکسپرٹیز، وہ اکوپمنٹ، وہ سارا کچھ موجود ہے کہ جس کے ذریعے میں اس گیپ کو فل کر سکوں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایتھیکلی بالکل ساؤنڈ ہو، اس سے کسی کو نقصان نہ ہو، سو دیر از اے گیپ مے بی پریزنٹ، بٹ آپ کو اس کے لیے جو ایکسپیریمنٹس آپ ڈیزائن کریں گے اس سے پارٹیسپینٹس کو ہارم ہو سکتا ہے، سو آپ ایسا کام نہیں کریں گے۔ سو اگر آپ گیپس تلاش کریں تو اس کے لیے جو ڈفرینٹ ریویوز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، سسٹمیٹک ریویوز، اسکوپنگ ریویوز فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ ایسے سینٹینسز اگر آپ کو نظر آ جائیں، فار ایگزامپل this has not been studied, this has not been reported, this is yet to be found, it's required to be done, the key question remains unanswered, this is yet to be addressed, it is important to address but there is insufficient evidence، اس طرح کے سینٹینسز اگر آپ کو ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہاں پہ ایک گیپ موجود ہے، آپ اس کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب گیپ کا انالیسس کہ ریسرچ گیپس کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ آئی تھاٹ کہ اس کے اوپر مزید بات کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت مرتبہ ہمارے پاس صرف کانٹیکسچوئل گیپس کو فل کرنے کے لیے لوگ پروپوزلس لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور دیٹ از ناٹ اے ویری اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ٹو ڈو ریسرچ۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیوز آپ کے فائدے کی ہیں تو کوشش کیجیے گا اپنے کولیگس کے اندر، اپنے فرینڈس کے اندر ان کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔